علامہ محمد اقبال کی فرسٹ ایئر میں نظم خطابہ جوانان اسلام ہے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ۔ ہمارے قومی شاعر اپنی ملت کے جوانوں سے مخاطب ہیں، اے مسلم جوان، حکومت تو ایک عارضی چیز ہے، آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ حکمرانی کو دوام حاصل نہیں ہے، اس کے چھن جانے پر رونا بے سود ہے۔ اصل حکمت و دانائی یہ ہے کہ آئین مسلم کو سمجھا جائے، جیسے بچنا ممکن نہیں۔ تغیر کے اصول کو سمجھ کر صبر کیا جائے، صحیح کوشش جد و جہد کی جائے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ مسلمان بر صغیر پر غالب آئے، سینکڑوں سال تک حکومت کی، اس خطے کے سیاہ و سفید کے مالک بنے، یورپی نو آبادیاتی نظام کا جال پھیلایا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر برطانیہ نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا، مغلیہ عہد کا خاتمہ ہوا، بہادر شاہ ظفر گرفتار ہوئے، رنگون بھیجے گئے، مسلمانوں سے برٹش حکومت نے عہدے چھین لیے، انہیں جائیدادوں سے محروم کر دیا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ سب عارضی تھا، دوام تسلیم شدہ مانے ہوئے آئین یا اصول کو حاصل ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تغیر اور صحیح آئین مسلم ہے، مسلمانوں نے جد و جہد کی تو ہند کے حکمران بنے، وہ غافل ہوئے، انگریز ہزاروں میل دور سے بحر و بر کو عبور کرتے یہاں آن پہنچے، خاص سازشیں کی مگر ان کی محنت سے کس کو انکار ہے۔ وہ غالب آئے، ہندوستانی مغلوب ہوئے۔ اگر مسلمان بر صغیر اور مسلمانان عالم استعماری نظام سے نجات چاہتے ہیں تو ہمت، استقامت، جد و جہد، صحیح سے کام لینا ہوگا۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اے مسلم نوجوان، تیرے اسلاف کی عمدہ کتابیں علم کے موتیوں سے بھری ہوئی تھیں، جب ان کو یورپی کتب خانوں اور مغربی درسگاہوں میں دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دہائیاں صرف کر کے قیمتی کتب لکھیں، برطانوی نو آبادیاتی نظام کے گماشتوں نے ایک ایک کتاب تلاش کر کے برطانیہ پہنچائی، اس طرح عالم اسلام علم سے بانجھ ہوا۔ بقول شاعر ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں کتب خانے یورپ کے معمور ان سے۔ جابر بن حیان کے المیزان، ابوالقاسم زہراوی کی تصریف، اسی طرح الشفاء، قانون مسعودی اور دیگر مسلمان اہل علم کی کتب یورپ کی جامعات میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہیں۔ ان کتب کی بنا پر یورپ نے ترقی کی۔ سرنگا پٹم کی فتح کے بعد ٹیپو سلطان کا کتب خانہ، نواب اودھ کی لائبریری اور دہلی سے نواب ضیاء الدین احمد خان کا کتب خانہ آج بھی برٹش میوزیم لندن کا حصہ ہے۔ شاعر نے یورپ میں تعلیم حاصل کی، وہاں مسلمانوں کتابوں سے استفادہ ہوتے دیکھا، عالم اسلام کو اس سے عاری دیکھا تو دکھ کا اظہار کیا۔